نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 14 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری 19 دسمبر 2021 کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی 14ویں درس کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہیں۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ کی تفسیر پر 13 درس ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ بسم اللہ کے متعلق کب گفتگو شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اعوذ باللہ کے اتنے کمالات ہیں کہ اعوذ باللہ کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد جو موتیاں اللہ دے رہا ہے جی ہی نہیں چاہتا کہ اس سمندر سے نکلا جائے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ انسان کے دل کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایک دن رکھا ہے، تاریکی بھی ہے روشنی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جس طرح روشنی کا سبب سورج ہے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، ڈوبتا ہے تو تاریکی ہوتی ہے، اسی طرح دل کے اندر جب دن ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ اور اس دن اور رات کے لیے اللہ نے اپنے 2 بندے مسخر کیے ہیں۔ دن کے لیے اللہ نے فرشتہ مسخر کیا ہے اور رات کے لیے اللہ نے شیطان کو مسخر کیا ہے۔ جب دل پر فرشتے کا غلبہ ہوتا ہے تو دل کے اندر روشنی پھیلتی ہے، اور جب شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے تو دل کے اندر رات ہو جاتی ہے۔ فرشتہ ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کا کام کیا ہے؟ خیر کا افاضہ کرنا، خیر پہنچانا، علم دینا، علم کی روشنی سے دلوں کو منور کرنا، حق کو آشکارا کرنا، واضح کرنا، اور بھلائی کی اور اچھی باتوں کا دل میں القاء کرنا، دل میں ڈالنا۔ اور شیطان اس کے مقابلے میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کا کام فرشتے کے کام کے بالکل الٹ ہے۔ تو فرشتے کے کام کے مقابلے میں شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، شر کی طرف ترغیب دیتا ہے، انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو وہ اغوا کر لیتا ہے۔ اور فرشتے کی کارروائی کی وجہ سے انسان کو توفیق ملتی ہے، اور شیطان کی کارروائی کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق چھن جاتی ہے اور وہ رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ 2 خیالات دل کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، ایک خیر کا خیال جو فرشتے کی طرف سے آتا ہے، اور ایک شر کا خیال جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ یہ دل میں دونوں چکر کھاتے رہتے ہیں۔ اب جو خوش قسمت بندہ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے یہ خیالات آتے ہیں خیر اور شر کے، تو وہ سوچتا ہے کون سا خیر کا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے۔ اس خیر کے خیال کو اپنا عزم اور
ارادہ بنا لیتا ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے کہ یہ شر کا خیال ہے، برائی کا پہلو ہے، شیطان کی طرف سے ہے، تو اسے جانے دیتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، دوبارہ یاد دہانی کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فرشتے کے الہام اور القاء اور شیطان کے وسوسے میں فرق کر سکے۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ خاص طور پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس شخص کی غذا حرام ہو، کھانا پینا حرام ہو، وہ تو بالکل ہی فرق نہیں کر سکتا کہ الہام کیا ہے فرشتے کا، فرشتے نے کون سا خیال ڈالا، اور شیطان کا کون سا وسوسہ ہے، اس نے کون سا وسوسہ ڈالا۔ اس پر معاملہ گڈ مڈ خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر جتنا توکل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہوگی کہ وہ فرشتے کے الہام کو اور شیطان کے وسوسے کو پہچان سکے، ان میں تمیز کر سکے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو کلمہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ انسان حتی الامکان شیطان کے اس وسوسے سے بچ سکے۔ بنیادی طور پر تو اس کا کام یہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے دروس ہیں، اسباق ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ کلمہ یہ ہمیں عقیدہ بھی سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، یہ کلمہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ یہ ایک تربیتی کلمہ ہے، اس کے اندر بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کرتے رہیں، جتنا جتنا ہم غور کریں گے ہمیں اس کے اندر کی چھپی ہوئی وہ باتیں سامنے آئیں گی، اور یہ کمال کا جملہ ہے، اعجازی جملہ ہے، حالانکہ قرآن کا حصہ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو علوم رکھے ہیں، جو تعلیمات رکھی ہیں، عقیدے کی، اخلاق کی، عمل کی، تو ایک عجیب و غریب ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی طلب کرتا ہوں، تو مانگنا کیا ہے؟ دعا۔ یہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک دعا بھی ہے، اور دعا کیا ہے؟ تمام عبادات کا مغز ہے۔ آپ بادام کھاتے ہیں تو اوپر سے چھلکا ہٹا لیتے ہیں، اس کی جو پوست ہوتی ہے سخت، اس کو توڑ دیتے ہیں، اندر سے وہ اوپر والا چھلکا پھر ہٹا دیتے ہیں، اور اندر گری نکلتی ہے، مغز۔ تو یہ کلمہ دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کا معنی کیا ہے؟ مانگنا۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھے آواز دو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو تعوذ اس کے اندر ایک خوبصورت عبادت کا مغز چھپا ہوا ہے دعا کی شکل میں۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر استعانت کا پہلو بھی موجود ہے۔ استعانت کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دعائے قنوت میں کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت کا معنی ہے مدد مانگنا۔
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں عبادت کے بعد استعانت کو ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو تعوذ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس میں دعا ہے، اور دعا کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی، شیطان کے مقابلے میں، کہ اس کی مدد کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو دوسرا پہلو اس کے اندر خاص طور پر استعانت کا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر تیسرا پہلو وہ توحید کا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے، یہ کلمہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے۔ اور اسلام میں، دین میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ عمل میں خرابی آ گئی، انسان اسلام سے نہیں نکلتا۔ اگر عقیدے میں خرابی آ گئی، اسلام سے نکل جائے گا۔ عقیدہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی اسلام سے نکلنے کا دار و مدار عمل پر نہیں، عقیدے پر ہے۔ یہ ایمان اور کفر یہ عقائد ہی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ کلمہ، یہ جملہ ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے توحید کا۔ کس طرح؟ کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہوتی تو ہم اس سے بھی پناہ مانگتے۔ لیکن جب ہم پناہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ دینا اللہ ہی کی صفت ہے، اور پناہ دینے والی ذات معیذ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ قرآن اٹھا لیں، جہاں بھی پناہ کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہوگا۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اعوذ بربک ان یحضرون، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، انی اعوذ بالرحمن۔ جہاں جہاں قرآن میں پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت مریم پناہ مانگتی ہیں تو اللہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی، نبی علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں تو اللہ کی۔ تو اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ پناہ دینے والی ذات کائنات میں، مخلوق میں کوئی نہیں ماں سوا اللہ کے، اللہ کے سوا۔ نہ فرشتے پناہ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ بت، نہ درخت، نہ انسان، نہ کوئی اور۔ ما فوق الاسباب پناہ دینا، اسباب سے بالاتر پناہ دینا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسباب کے نیچے ہو نا، دنیا کا نظام تو اسباب کے تحت ہے، تو اسباب کے تحت پناہ دینا تو اور بات ہے۔ ابھی کوئی شخص کسی بچے کو مارے اور وہ آ کے ہمارے پیچھے چھپ جائے، ہم نے اس کو پناہ دے دی، تو یہ پناہ اسباب کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ دینے کی جو صفت ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، یعنی اسباب سے بالاتر ہو کر۔ اور شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگی جاتی ہے وہ وہی ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے بالاتر پناہ ہے، اور اسباب سے بالاتر پناہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ تو شرک کی تردید بھی یہ جملہ کر دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، توحید کا درس دیتا ہے۔ اور شرک کی تردید یوں کرتا ہے کہ جب اتنے بڑے طاقتور دشمن سے، کہ جس سے پوری دنیا میں زیادہ کوئی طاقتور نہیں مخلوق میں،
دشمنوں میں، انسان کے دشمنوں میں زیادہ طاقتور دشمن کوئی نہیں۔ جتنے بھی دشمن ہیں انسان کے، ان کی طاقت، ان کی قوت ان سے کم ہے۔ جب اس طاقتور دشمن سے پناہ اللہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے، تو اس سے جو کمتر دشمن ہوں گے، کیا ان سے اللہ تعالیٰ پناہ نہیں دے سکے گا؟ تو پھر پناہ کے لیے مخلوق کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شرک کی جڑ کاٹ دی۔ وہی ہے پناہ دینے والی ذات۔ قرآن میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ کون ہے جس کے قبضے میں کائنات کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، پناہ وہی دیتا ہے۔ کسی بھی دشمن سے، کسی بھی آفت سے، کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی مرض سے پناہ دینے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے خلاف کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا کہ اس سے بچانے کے لیے مخلوق میں کسی کے اندر اتنا تھپڑ ہو کہ وہ پناہ دے دے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ ہم جب تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک دعا ہر 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملک والملکوت، تو اس کے آخر میں دعا ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیر، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، اے پناہ دینے والے۔ تو پناہ دینے کی صفت کس کی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آگ سے پناہ دینے والی ذات اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس آگ سے کے شر سے ابراہیم کو کس نے پناہ دی؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آگ کو یہ نہ کہتا کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ حکم نہ دیتا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم بچ سکتے تھے۔ پوری دنیا آگ میں جب ڈلتی ہے تو جل جاتی ہے، تو ابراہیم بھی جل جاتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے جلتی ہے اور ابراہیم نہیں جلے؟ اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو پناہ دے دی۔ تو آگ میں ہوتے ہوئے بھی ابراہیم کو پناہ مل گئی، شرک کی جڑ کاٹ دی۔ چوتھا درس یہ تو عقیدے کا ہوا، دیکھیں کتنا اہم مسئلہ سمجھا دیا اعوذ باللہ نے، کہ کائنات میں کسی کو پناہ دینے کے قابل نہ سمجھنا، اور یہ ہم سے بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ ہم ہر تلاوت سے پہلے اور ہر نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تاکہ یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، یہ تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ اور پکا ہو جائے، جم جائے کہ پناہ دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ تو یہ عقیدے کا سبق ہوا، اور یہ بہت اہم سبق تھا۔ توحید کا درس دیا، شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اور یہ بھی مزے کی بات، توحید کا درس بھی کیسے دیا؟ ایک اور پہلو سے اگر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کی، یہ با الصاق کے لیے ہے۔ یعنی جب آپ یہ کلمہ کہہ رہے ہوتے، الصاق کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ جیسے کوئی چیز کسی چیز سے چپک جاتی ہے، اس طرح اس کلمے کی وجہ سے آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی دوری ختم ہو گئی، اتصال ہو گیا، بندہ رب سے مل گیا۔ تو بیچ میں کسی اور واسطے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی تیسرے کو ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کسی تیسرے کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ پناہ مانگو، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، اور بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے مانگو، بغیر کسی وسیلے
بس تمہارے اعوذ باللہ کہنے کی دیر ہے، پناہ مانگنے کی دیر ہے کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، ڈائریکٹ ہو جاؤ گے۔ ہاں اللہ کی ذات تو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تو عرش پر ہے، ہم فرش پر ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وسیلہ اختیار کر سکتے ہو میرے نام کا، میرا بہترین نام ہے، عظیم نام ہے، اعلیٰ نام ہے، بلند و بالا نام ہے، تمام اسماء حسنہ کا اسم اعظم ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم جب تعوذ اور پناہ مانگنے لگو تو میرا نام لے لیا کرو، تم اس نام کے ذریعے سے، اس نام کے وسیلے سے مجھ سے جڑ جاؤ گے۔ اعوذ باللہ۔ اسی لیے تو سورہ اعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت نام، تو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ یعنی اللہ کے لیے وسیلہ بھی اللہ ہی کے نام، بیچ میں مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا لو، جبرائیل کو وسیلہ بنا لو، موسیٰ علیہ السلام کو بنا لو، سلیمان علیہ السلام کو بنا لو، یا نبی علیہ السلام کو بنا لو، یا کسی ولی کو بنا لو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہاں آپ عیسائیت میں چلے جائیں، وہ آپ کو کبھی بھی یہ درس نہیں دیں گے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، پہلے وسیلہ ہے حضرت عیسیٰ کا، بیٹا ہے، بیٹے کو راضی کرو پھر تم اس کے باپ کو راضی کر سکو گے، بیچ میں وسیلہ ہے باپ، وہ کبھی بھی آپ کو اللہ سے ڈائریکٹ ہونے نہیں دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈائریکٹ نہیں ہونے دیں گے، پھر کہیں گے پادری کو پہلے راضی کرو، پہلے پادری صاحب کو راضی کرو، پھر عیسیٰ تک جاؤ، پھر عیسیٰ سے اللہ تک پہنچو۔ یہاں کیا کہا ہمیں اسلام نے، کیا کتنی خوبصورت تعلیم دی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر بھی یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ان بندوں کو مجھ سے ڈائریکٹ کر دو، مجھ سے کیا کر دو، ان کو تعلیم دے دو، بتا دو، یہ کلمہ پڑھو مجھ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ گے، اعوذ باللہ۔ تو بات جو ہے الساق کے لیے، یعنی ڈائریکٹ کرنے کے لیے، توحید بھی کس خوبصورت انداز سے ہمیں دی ہے۔ یہ تو ایک عجیب جملہ ہے، جب میں اس پہ غور کرتا ہوں بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ پھر ہمیں اس جملے نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے، اگلا درس جو دیا ہے ہمیں، چوتھا درس سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق کا، اخلاق کا درس دیا ہے، اور اخلاق میں سب سے بڑا خلق، سب سے بہترین اخلاق وہ کیا ہے؟ عجز، تواضع کا اظہار، کہ انسان عاجزی کا اظہار کرے، انسان کے اندر عاجزی کی صفت پیدا ہو جائے، اس کے اندر کبر، غرور، نخوت، فخر، یہ صفت ختم ہو جائے، اس کے اندر سے تکبر کی صفائی ہو جائے، بڑائی ختم ہو جائے، اس کے اندر عجز آ جائے، تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے۔ تو یہ جملہ ہمارے اندر عجز پیدا کرتے ہیں۔ بڑا فن خان بھی، بڑے سے بڑا ترم خان بھی جب کہے گا اعوذ باللہ، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں کمزور ہوں۔ ویسے ترم خان بن رہا تھا، لوگوں کو میں آستینیں چڑھا چڑھا کے ان کے سامنے سینہ پھلا پھلا کے بڑی بڑی باتیں تو کر رہا تھا، لیکن یہاں آ کے وہ کہے گا اعوذ باللہ، میں کچھ نہیں ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کو اپنے سے دفع کر سکوں، بھگا سکوں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ یا اللہ، میں فن خان جو بنتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں، اس لیے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ ایسے متکبر کی اصلاح کر رہا ہے، اس کے اندر سے تکبر کے جراثیم نکال رہا ہے۔ اور اللہ کو بندے کی تواضع اور عاجزی بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجز بنتا ہے، جتنا ذلیل بنے گا
جتنا وہ تواضع کرے گا، جتنی انکساری کرے گا، اتنا ہی اللہ کے سامنے وہ بلند ہوگا۔ تو اخلاق میں سے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ وہ ہے عاجز بننا، عاجزی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، اور تکبر سے دور ہو جانا، تکبر سے پرہیز کرنا، تکبر کی صفت دل سے نکل، چونکہ عاجزی اور تکبر کا تعلق دل سے ہے، دل سے۔ یہ جو عاجزی ہوتی ہے نا، یہ بھی دل میں ہوتی ہے، پھر اس سے اعضاء میں آتی ہے، رویے میں آتی ہے، باتوں میں آتی ہے، کاموں میں آتی ہے۔ اگر دل کے اندر تکبر ہوگا تو وہ اس تکبر کا اظہار باتوں سے ہوگا، رویوں سے ہوگا، سلوک سے ہوگا، حرکات سکنات سے ہوگا، چلنے پھرنے سے ہوگا، لباس سے ہوگا۔ اور اگر دل کے اندر عاجزی ہوگی تو اس عاجزی کا اظہار جو ہے ہاتھوں سے ہوگا، چلنے پھرنے سے ہوگا، حرکات سکنات سے ہوگا، رویے سے ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے؟ تو تکبر اور عاجزی کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل سے تکبر کی صفائی، اب ہمارے ہاتھ میں تو کوئی ڈسٹر تو نہیں ہے کہ ہم جس طرح ہم بلیک بورڈ کو صاف کرتے ہیں ڈسٹر لے کر، اس ڈسٹر کو لے کر ہم صاف کرتے ہیں دل کو، یا پانی سے دھو دیں۔ تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ کا درس بار بار دہراتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بڑے نہیں چھوٹے ہیں، اس لیے بڑے کی پناہ مانگ رہے ہیں، بڑا کوئی اور ہے۔ تو یہ اخلاقی درس ہوا جو اب ہمیں اعوذ باللہ سے مل رہا ہے۔ اور اعوذ باللہ سے ایک اور عظیم فائدہ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالی کے ذکر کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اس بات کے اہل بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یاد کر لے۔ جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں نا تو ہم نے کس کا نام لیا؟ اللہ کا۔ اللہ کو ہم نے یاد کیا۔ جب ہم نے اللہ کو یاد کیا تو قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ اچھا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ہم جیسے کیڑے مکوڑے کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرے؟ جیسے بادشاہ کو، ملک کے حکمران کو کیا ضرورت پڑی ہمیں یاد کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اس کا نام ہم لیں گے اعوذ باللہ کے ذریعے تو ہم اس بات کے اہل بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، عرش پر، اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں ہمیں یاد کر لے۔ اور اس کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے کی طرح تو نہیں ہے، ہم نے تو اعوذ باللہ کہہ دیا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس کا نام لیا، پناہ مانگ لی اس سے، اسے یاد کر لیا، اتنا آسان کام کیا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ دے گا کہ میرے فلاں بندے نے، میرا فلاں بندہ، ہمارا نام لے کے اور بدلہ ہو جائے، نہیں۔ اس کا یاد کرنا کیسے ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے انعامات کا فیضان کر لیتا ہے، انعامات کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ جو بندے نے مانگا ہوتا ہے اس کے مانگنے کو اپنے رجسٹر میں، اپنی قبولیت کے رجسٹر میں درج کر دیتا ہے، اور اس کی طلب اور اس کی درخواست کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس نے کیا درخواست کی وہ ہمیں اس طرح یاد کرتا ہے، صرف زبان سے نہیں یاد کرتا کہ جی ہمارا نام لے لیا، ہم نے تو زبان سے اس کا نام لیا، لیکن ہم اس کی یاد کرنے کے اہل ہوئے۔ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزد کر دیتا ہے، توفیق عطا کر دیتا ہے، پناہ دے دیتا ہے، دشمن سے آڑ بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے دشمن کو ہم سے دفع کر دیتا ہے۔
اعوذ باللہ. یہ اعوذ باللہ کا کتنا اہم فائدہ ہوا جو ہمیں حاصل ہوا اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ سے ایک اور اشارہ بھی ہمیں ملا. کیا؟ کہ اس کے دشمن کو ذلیل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ذلیل. کیسے؟ اس کو گالی دی جائے. جب ہم کسی کو گالی دیتے تو ذلیل کرتے ہیں نا. ہماری نظر میں ذلیل آدمی ہی کو گالی دی جاتی ہے. اس کو کیسے حقیر کیا جاتا ہے؟ تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرا ساتھ دیا، میرے دشمن کو ذلیل کیا، اسے گالی دی. اب اعوذ باللہ گالی بھی ہے. اب آپ کہو گے کہ گالی کیسے؟ بھائی آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رجیم کا معنی کیا ہے؟ مردود. کیا ہے؟ مردود گالی نہیں ہے. کسی کو کہہ دو پھر پتہ چل جائے کہ گالی ہے یا نہیں. وہ مردود. مردود کو لوگ گالی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا. مردود وہ کہے گا تیرا باپ مردود ہے. آگے سے وہ بھی غصہ ہو جائے گا، کیوں گالی دی مجھے، لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا. یہاں رجیم کا معنی ہے مردود، اور شیطان کو گالی پڑی. اور شیطان کو یہ گالی کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن کو اس طرح ذلیل کیا جائے کہ تم اسے ہر نماز میں گالی دو، ہر نماز میں اسے مردود کہو، ہر نماز میں اسے رجیم کہو. اس پر اللہ خوش ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جیسے میں نے ابھی کہا فاذکرونی اذکرکم، جب ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے کچھ مانگا، کچھ طلب کیا، اور پھر وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنا، اس کو خوش کرنا، یہ بندے کی کامیابی ہے کہ بندہ اسے خوش کر دے. تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ عرش پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا. کیونکہ فرمایا حدیث میں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا نا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے. کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ تو ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ خوش ہوا. تو یہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھو لوگ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ خوش ہو جائے، بادشاہ خوش ہو جائے. اس کا خوش کرنا بھی ایک مقصد، ایک اہم مقصد سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے بہکاری بن کر اس سے بھیک مانگتے ہیں پناہ کی، وہ خوش ہوتا ہے. ایسا کمالی جملہ ہے یہ. اور پھر اس جملے کے اندر اعوذ باللہ کے اندر ایک اہم مسئلہ بھی بتا دیا، اور وہ ہے مسئلۃ البراء، براء کا مسئلہ، الولاء والبراء. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کے دور، خاص طور پر آج کے دور میں. ولا کا معنی ہے دوستی، برا کا معنی ہے بیزاری، بائیکاٹ، لا تعلقی. ہم دعائے قنوت میں ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. کیا کرتے ہیں؟ ایک وعدہ. تو کیا ہم وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم نماز سے نکلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، بلکہ ہم سمجھتے بھی نہیں کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں. وہاں الفاظ کا معنی ہی ہمیں نہیں معلوم. ہم نے کیا وعدہ کیا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ. ہر روز دعائے قنوت میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ کا نافرمان ہوگا، جو آپ کا باغی ہوگا، جو آپ کا مجرم ہوگا، ہمارا اس سے بائیکاٹ ہے. ہمارا اس سے کیا ہے؟ بائیکاٹ. یہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. اور باہر جا کے ہم بدعتیوں سے بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں، روافض شیعوں سے بھی دوستی لگا لیتے ہیں، ہم گمراہوں سے، ملحدوں سے بھی دوستی لگا لیتے ہیں، یہود نصارہ سے بھی دوستی لگا لیتے ہیں،
ہندوؤں سے بھی دوستی لگا لیتے ہیں، قادیانیوں سے بھی دوستی، کہ بھائی وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ان کو خوش کرتے رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، وہ ہم سے خوش نہیں ہوتے، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ قادیانی، نہ ملحد، نہ بے دین، نہ شیعہ، نہ بدعتی، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، یہ نہ فاسق فاجر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کہا ہے تو یہ عہد بھولنا نہیں، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے کہ میرے دشمن سے بیکاٹ کرنا ہوگا تمہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت کرو۔ تو شیطان کفر کا نام ہے یا کافر کا نام ہے؟ ہاں، شیطان کفر کا نام ہے یا کافر کا نام ہے؟ کافر کا نام ہے۔ تو اعوذ باللہ ہمیں درس دے رہی ہے، یہ تعوذ ہمیں درس دے رہی ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ کافر سے بھی نفرت کرو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں نا، وہ اس فلسفے کے بہت بڑے داعی ہیں، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو۔ کی زمانے میں تبلیغی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، جگہ جگہ بس محبت اور محبت، محبت اور محبت، اور کفر سے نفرت کرو اور کافر سے نہ کرو، یہ فلسفہ انہوں نے بہت پھیلا ہے۔ تو کفر سے نفرت تو ایک طرف اعوذ باللہ ہمیں کہتی ہے کہ کس سے نفرت کرو؟ کافر سے نفرت کرو۔ کس سے بیکاٹ کرو؟ کافر سے بیکاٹ کرو۔ کس سے تعلق ختم کر دو؟ کافر سے تعلق ختم کر دو۔ شیطان سے بڑا کافر کوئی ہے؟ وہ تو کافروں کا باپ ہے۔ تو مسئلۃ البراء ہمیں اعوذ باللہ سمجھاتی ہے اور ہمیں یہ کلمہ بتاتا ہے کہ صرف کفر سے نہیں، کافر سے بھی نفرت کرو، اسے بھی گالی دو، رجیم، مردود، اس سے بھی بیکاٹ کرو، جاؤ اللہ کی طرف دوڑو، اس سے دور جاؤ، دور بھاگو۔ اعوذ باللہ، یہ ہے مسئلۃ البراء، جو اس دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں کہ اس پر میں مزید بات کروں، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اعوذ باللہ کیا سبق دے رہا ہے، کیا کیا درس دے رہا ہے یہ کلمہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اعوذ باللہ نے بتا دیا، سمجھ میں آئی بات، اور یہ ایک اہم درس دے دیا جو اس دور کے لیے خاص طور پر بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک اور درس بھی ہمیں دے رہا ہے کہ شیطان کا معنی ہے دور ہونا، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ شیطان کا معنی دیکھو، شیطان جو کام کر رہا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے دور ہوا نا اللہ سے، تو تم جتنا شیطان سے دور رہو گے اور شیطان کے کاموں سے دور رہو گے، جن کو قرآن نے خطوات کہا، کیا کہا؟ خطوات، جگہ جگہ قرآن عظیم میں ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ جانا، یعنی شیطان کے طور طریقے، شیطان کا جو بھی طور طریقہ ہے اس کو تم اپناؤ گے تو اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اعوذ باللہ تمہیں ملانے کے لیے آئی ہے، شیطان تمہیں دور لے جانے کے لیے ہے۔ تو اعوذ باللہ کا اثر تب ہوگا جب صرف شیطان ہی سے نہیں بلکہ شیطان کے اعمال اور اس کے کاموں سے بھی تم دور ہو جاؤ، تب جا کے اعوذ باللہ کا اثر ہوگا۔ اور یہ ایک علامت بھی ہوگی پناہ کی۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے ہمیں شیطان سے اپنے پناہ میں لیا نہیں لیا، تو شیطانی کاموں سے ہم جتنا دور ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ شیطان کے کاموں سے ہم دور ہو گئے
لہٰذا یہ نشانی ہے، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ انسان کے اندر شیطان کی جو کچھ نشانی وہ ہیں، وہ اہداف، جس کو آج کل کی جدید زبان میں ٹارگٹ کہا جاتا ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی۔ شیطان جو ٹارگیٹڈ کارروائی کرتا ہے نا، تو انسان کے اندر چند چیزیں ہیں، ان پر کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کی روح، انسان کا قلب، انسان کا نفس، انسان کی عقل، انسان کے خواطر اور خیالات، اب یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ پھر ان کے واسطے سے انسان کے اعضاء اور بدن۔ تو شیطانی جو اثرات ہوتے ہیں نا، اب انسان کے عقل پر، انسان کی روح پر، انسان کے نفس پر، انسان کے خواطر پر، خیالات پر، انسان کے اعمال پر، انسان کے اعمال پر اور انسان کے قلب پر، دل پر۔ اور یہ تمام چیزیں غیر مرئی ہیں، بدن کے ماں سوا، اعضاء کے ماں سوا۔ باقی چیزیں جتنی، روح نظر نہیں آتی ہمیں، نفس نظر نہیں آتا ہمیں، اعمال ہم عمل کر لیتے ہیں پھر نظروں سے غائب، عمل نظر نہیں آتا۔ اب جب عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے، ہمیں اب نظر نہیں آ رہی، یہ آتی ہے، نظر نہیں آ رہی، عقل ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ غیر مرئی چیزوں پر شیطان اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر قلب ہے، دل ہے، تو وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اب دل ہمیں نظر تو نہیں آتا، اندر اس کے ساتھ شیطان کیا کارروائی کر رہا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے اعمال میں کس طرح مداخلت کرتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہماری روح کو کس طرح خراب کرتا ہے، ہمارے نفس کو کس طرح امارہ بناتا ہے مطمئنہ سے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہماری عقل میں کس طرح فساد ڈالتا ہے، مداخلت کرتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہماری سوچوں کو کس طرح گڑمڑ کر دیتا ہے، بے ترتیب کر دیتا ہے، ہماری سوچوں کو جو ہے گندا کر دیتا ہے، پاک نہیں رہنے دیتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس غیر مرئی دشمن کے غیر مرئی چیزوں پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو تو یہ تمہاری تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں، عقل بھی محفوظ، نفس بھی محفوظ، قلب بھی محفوظ، روح بھی محفوظ، اعمال بھی محفوظ، یہ ساری چیزیں، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ، اس عزم اور جزم کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب طوفان آیا تو طوفان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، قرآن میں واقعہ ہے۔ آپ نے کشتی بنائی، پھر فرمایا، اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار میں سے، ہر چیز میں سے ایک جوڑا جو ہے کشتی میں بٹھا دو، کشتی میں ڈال دو، سوار کرا دو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کام میں جت گئے، کرتے رہے۔ جب سب کو کشتی میں بٹھا دیا، جن کو اللہ کی طرف سے بچانا مقدر تھا ان کو کشتی میں بٹھا دیا، تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر خود اب چڑھے، اندر آئے، تو ایک کونے میں دیکھا کہ ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے۔ آپ نے تو 2 جوڑے بٹھائے تھے نا، جوڑے بٹھائے تھے، اب وہ اکیلا ہے۔ ایک بزرگ بڑا ایسا نورانی چہرہ، بیٹھا ہوا ہے اور اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، اجنبی ہے،
تو نوح علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھئی یہ کون آ گیا بغیر اجازت کے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، زبردستی کا مہمان، یہ کون ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں بغیر اجازت کے کیسے آیا ہے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نوح دخلت لأصیب قلوب اصحابک، دخلت لأصیب قلوب اصحابک، میں کشتی میں آیا ہوں بغیر اجازت کے، اپنے مشن پر آیا ہوں۔ میرا مشن کیا ہے؟ میں کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی سے جو باہر تھے ان پر تو میرا داؤ چل گیا، وہاں تو میں کامیاب ہو گیا، یہاں ناکام ہوا۔ اب میں آیا ہوں یہاں اس وقت کشتی کے اندر کی یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں میرے وار سے، میں ان کے دلوں کو نشانہ بنا دوں، اور جب میں ان کے دلوں کو قابو کر لوں گا فَتَكُونُ قُلُوبُهُمْ مَعِي وَأَبْدَانُهُمْ مَعَكَ، اے نوح پھر ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے اور ان کے جسم تیرے ساتھ ہوں گے۔ بیٹھے تو کشتی میں ہوں گے، تیری مجلس میں، تیری صحبت میں، تیری باتیں سن رہے ہوں گے، لیکن ان کے دلوں پر میں قابو پا چکا ہوں گا، اپنی مٹھی میں لے لوں گا۔ تو میں اپنے مشن کے لیے آیا ہوں، میرا مشن تو یہی ہے کہ جو تباہ ہوئے وہ تو ہوئے، یہ کیوں بچے؟ ان کو بھی تباہ ہو جانا چاہیے، ان کو بھی غرق ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آیا غصہ، کہا کم بخت اخرج یا عدو اللہ فإنک لعین، نکل یہاں سے بدبخت کم بخت انسان، مردود، لعنتی، تو یہاں آ گیا، تجھ سے ہی تو ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس کشتی میں آ کر نجات پالی۔ یہ تو نجات کی کشتی ہے، نہ کہ ہلاکت اور بربادی کی کشتی، اور تو یہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہا۔ اخرج یا عدو اللہ فإنک لعین، اللہ کے دشمن نکل یہاں سے، مردود، لعین، لعنتی۔ اس نے کہا نوح کیا یاد کرو گے، مجھے لوگ خامخواہ گالیاں دیتے ہیں، تم نے بھی مجھے لعین اور لعنتی کہا، گالی دے دی، لیکن چلو میں نظر انداز کر لیتا ہوں۔ ایک بات بتا دوں، ایک بات بتا دیتا ہوں تمہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ کون سی بات؟ اس نے کہا یہ جتنے میں نے تباہ کیے ہیں نا، اور جتنوں کو میں تباہ کرتا ہوں، 5 چیزیں ہیں ایسی میرے پاس کہ ان کی وجہ سے میں ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں۔ لوگ میرے جال میں پھنس جاتے ہیں آسانی سے، اور پھر میں اپنی کارروائی کر دیتا ہوں، میں چارہ ڈالتا ہوں، میں وہ 5 چیزیں جو ہے بطور چارے کے استعمال کرتا ہوں، اور شکار خود بخود جب میرے کنڈے میں پھنس جاتا ہے تو پھر میں شکار کر لیتا ہوں آسانی سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہا نہیں ایسے تو نہیں بتاؤں گا۔ چلو آپ کہتے ہو تو میں 3 بتا دیتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا، 5 میں سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں آپ، لیکن 2 چیزیں نہیں بتاؤں گا آپ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھی 5 بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ تو صرف 3 بتا دوں گا، یہ بھی میں خیر خواہی کر رہا ہوں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ نوح اس کو کہو کہ 3 کو چھوڑو، صرف وہ 2 باتیں بتا دو، 3 چھوڑو، وہ 2 باتیں ہی بتا دو۔ وہ کون سے ہتھیار ہیں، وہ کون سے کنڈے ہیں تیرے شکار کے، وہ کون سے جال ہیں کہ جن سے تو انسان کو پھانستا ہے، اور جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر تو شکار کر لیتا ہے۔ 3 باتیں اتنی اہم نہیں ہیں، 2 زیادہ اہم ہیں۔ تو نوح تو اس سے وہ 2 باتیں معلوم کر لینا۔
باقی اگر نبی بتائے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اڑ گئے، وہ کہتے 3 بتاؤں گا 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 2 بتانی پڑیں گی، 3 کو دفع کرو، 2 بتاؤ۔ جب آپ نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اے نوح، وہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آج تک ان دونوں نے مجھ سے دغا نہیں کی، میرا وار کبھی خطا نہیں کیا، اور انسانوں پر جب بھی میں نے ان کے ذریعے شکار کیا ہے تو میں 100% کامیاب رہا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہے، سن رہے اس کی بات کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، خوش بھی ہے کہ چلو اس کے ہتھیار معلوم ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ بھی آسان ہوگا۔ اب تک تو اس کمبخت کے ہتھیار ہی نہیں معلوم، کن ہتھیاروں سے حملہ کرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیا لے کر آ رہا ہے، پسٹل لے کر آ رہا ہے، کلاشن لے کر آ رہا ہے، خنجر لے کر آ رہا ہے، ڈنڈا لے کر آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، تاکہ اس کے حساب سے آدمی مقابلے کی تیاری کر سکے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل بتا، وہ 2 بتا دے، 3 بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو 100% کامیاب ہیں، ایسے مؤثر ہتھیار ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلی چیز تو ہے حسد۔ حسد جو ہے یہ اتنا کامیاب ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے میں انسان کو آسانی سے قابو کر لیتا ہوں۔ کل اخبار میں یا آج کے اخبار میں ہے واللہ عالم، یہاں ایک بندے نے ایک خاتون کو قتل کیا، کوئی سوشل ورکر تھی، پولیس نے پکڑا، کچھ عرصہ پہلے قتل کیا۔ پکڑنے کے بعد تو خبر میں تھا اخبار میں کہ کیوں قتل کیا، کیا دشمنی تھی، اس نے کہا کوئی دشمنی نہیں تھی، بس یہ سوشل ورکر تھی، لوگوں کے کام کرتی تھی، مجھے حسد اور جلن ہوتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورت جو ہے کیوں لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اخبار میں شاید سرجانی کی طرف کوئی وہ خاتون تھی، تو میں نے حسد میں آ کر اس کو قتل کر دیا، اس کو کیا کر دیا، اور کوئی دشمنی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں، کوئی مالی لین دین بھی نہیں، کوئی اور چکر بھی نہیں، عشق محبت کا بھی چکر نہیں، صرف اس بات پر کہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، مجھ سے اس کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو قتل کر دیا صرف اس بات پر۔ تو حسد ایسی چیز ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جناب حضرت نوح سے کہنے لگا کہ پہلی چیز ہے حسد، اور اسی حسد کی وجہ سے لعنت وجعلت رجیما، مجھ پر اللہ نے لعنت کی، مجھے لعنتی قرار دیا گیا اسی حسد کی وجہ سے۔ میں نے آدم سے حسد کی، اور کیا دشمنی تھی، آدم کو اللہ نے نبوت دی، خلافت دی، زمین کا اقتدار دیا، میں برداشت نہ کر سکا، تو لعنت، مجھے لعنتی کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، وجعلت رجیما، اور مجھے مردود کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ اب انسانوں کے اندر حسد کا بیج بونا شروع کر دو، تاکہ یہ بھی میری طرف ملعون ہو جائے، یہ بھی میری طرف مردود ہو جائے اللہ کے دربار سے۔ تو کوئی کسی کے علم سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے مال سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے حسن سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کی مقبولیت سے حسد کرتا ہے، الغرض بہت ساری باتیں ہوتی، کوئی کسی کی گھر سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کی گاڑی سے حسد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بے شمار ذرائع حسد کے۔ اور کہا دوسری چیز جو ہے، جو دوسرا ہتھیار ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ آدم کا اور انسانوں کا اپنا ہے، وہ یہ حسد تو میری خصلت ہے، اور وہ جو خصلت ہے وہ انسانوں کی اپنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرص۔ کیا ہے؟ حرص، لالچ، حرص۔
اگر آدم کے اندر حرص نہ ہو، دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت میں آزادی دے دی، جہاں چاہو کلا منہا حیث شئتما رغدن حیث شئتما، جہاں چاہو جتنا چاہو جیسے چاہو کھاتے پیتے رہو، مزے کرو، عیش کرو۔ اب جنت کتنی وسیع ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، 7 آسمانوں 7 زمینوں کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی کتنی ہوگی وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اتنی بڑی جنت میں کھلی چھوٹ دے دی، جہاں چاہو جہاں جاؤ جو چیز کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک کونے کھدرے میں ایک درخت تھا، فرمائے بس اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ تو کسی کونے میں ہوگا۔ اب آپ کو لاکھوں کروڑوں مربع میل میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہو تو آپ اس کونے میں مت جاؤ نا، کیا قیامت پڑتی ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام نے ساری جنت چھوڑ دی، سارے میوے چھوڑ دیے، ساری نعمتیں چھوڑ دی، اور آتے 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 پہنچے تو اسی درخت کے پاس۔ تو یہ کس چیز نے پہنچا دیا ہے؟ حرص نے پہنچا دیا۔ حرص نے، حرص کیا تھا؟ کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، مزے کرو گے۔ تو دیکھو اگر یہ لالچ نہ ہوتی، یہ حرص نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام وہاں نہ پہنچتے، اس کونے میں نہ پہنچتے، پوری جنت چھوڑ کر، اتنی 7 آسمانوں سے بڑی جنت کو چھوڑ کر وہاں کونے میں پہنچ گئے اور اس درخت کو کھا لیا، بھئی نہ جاتے اس گوشے میں۔ لیکن اس حرص کی وجہ سے مجھے حضرت آدم کو شکار کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ میں نے شکار کیا، اور جس طرح میں جنت سے نکالا گیا تو میں نے ان دونوں کو بھی نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ بھی نکال دیے گئے۔ اہبطوا منہا جمیعا، خطاب صرف مجھے نہیں ہوا کہ جاؤ جنت سے جاؤ، خطاب آدم کو بھی ہوا، اس کی بیوی کو بھی ہوا، ہم سب نکل آئے۔ تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ بڑا مؤثر ہتھیار ہے، ایک حسد جو میری صفت ہے، ایک حرص اور لالچ جو انسان کی صفت ہے، اور میں اپنی صفت اور انسان کی صفت ملا کر، یہ دونوں چارے ملا کر کنڈے میں ڈال دیتا ہوں، اور کنڈے میں شکار پھنس جاتا ہے۔ تو اب اس چارے سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے خطرے کی گھنٹی ساتھ لگا دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ گھنٹی جب بجتی ہے نا، انسان خطرے سے بچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اعوذ باللہ کے مفہوم کو صحیح سمجھتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے مفہوم کو حقیقی طور پر اور اس کا جو درس ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے درس کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ کر دے۔ جو اعوذ باللہ ہمیں سبق دے رہا ہے یہ کلمہ، تو اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں راسخ کر دے، اور شیطان کے تمام مکر و فریب سے ہمارے لیے ڈھال بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔